ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ہیگل کی جمالیات، کلاسیکی آرٹ، تلخیص و ترجمہ قمر جمیل۔ یہ مضمون کلاسیکی آرٹ ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 7 میں 10 مضامین کی شکل میں پیش کیا گیا۔ سماعت فرمائیے یہ مضامین علیحدہ علیحدہ۔ ہیگل کی جمالیات، کلاسیکی آرٹ، تلخیص و ترجمہ قمر جمیل۔ یونانی دیومالا میں دیوتاؤں کی ایک عظیم جنگ کی صورت میں فطرت سے روحانیت کی طرف پیش قدمی نے حیات اور معافی دونوں کے سلسلے میں خود آرٹ کی ترقی کی نمائندگی کی ہے۔ دیوتاؤں کی بوڑھی نسل کے بارے میں بھی دیوتاؤں کے نسب ناموں پر جو نظمیں لکھی گئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے دیوتا صرف ایک تجریدی قوت تھے، اب ان کی جگہ قائم بالذات اور خود مرتکز دیوتاؤں نے لے لی۔ لیکن پرانے اور نئی نسل کے دیوتاؤں کے درمیان جو جنگ ہوئی اس میں فطرت سے روحانیت کی طرف سفر بڑھ گیا۔ دیوتاؤں کی یہ جنگ کلاسیکی آرٹ کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوئی۔ اب یونان کے جو دیوتا ورثے میں ملے تھے ان کی قلب ماہیت ہو گئی اور نئے دیوتاؤں کی جڑیں تاریخی طور پر یونان کی قومی روح اور قومی عقائد میں بہت اندر تک اتر گئیں۔ یہ یونانی تخیل کا عظیم ترین کارنامہ ہے کہ ہومر کے ہاتھوں یہ دیوتا مطلق حیثیت حاصل کر لیتے ہیں اور فطرت کی دیو پیکر قوتوں پر روح کا قبضہ مکمل ہو جاتا ہے۔ پرانے دیوتا زمین کی گہرائیوں میں بھیج دیے جاتے ہیں اور دنیا کے ناقابل رہائش کناروں پر منصوبے بنانے کے لیے جلا وطن کر دیا جاتا ہے۔ شکست کے نتیجے میں ان کو ایسی سخت سزائیں بھگتنی پڑتی ہیں جو ان کی قوت کی بے حیاتی کے برابر ہوتی ہیں، یعنی لامحدود اور بے قرار طور پر طویل سزائیں جو ابد تک دہرائی جاتی رہیں گی۔ یونان کے لوگ تناسب کی ایک شدید اور مقدس حس رکھتے تھے، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ ان دیوتاؤں کو یہ سزائیں ٹارٹارس نے دی ہیں۔ جس طرح یونانیوں نے ٹرائے کی جنگ ایک قوم کی حیثیت سے لڑی تھی اور فتح پائی تھی، اس طرح ہومر کے دیوتا بھی ٹائٹنس یعنی عظیم الجثہ دیوتاؤں سے لڑے۔ ان دیوتاؤں کو شاعری اور دوسرے صورت پذیر فنون یعنی مجسمہ سازی اور مصوری نے ان کی شکلوں کو زیادہ متعین کر دیا، لیکن فطرت کی وہ قوتیں جو شکست کھا گئی تھی بالکل ختم نہیں ہوئی۔ یونان کے نئے دیوتا اب بھی ایک فطری بنیاد رکھتے تھے، چنانچہ فطری عنصر کی کلاسیکی خیال کے ایک جز کی حیثیت سے اب بھی ایک عزت کی جاتی ہے۔ فطری چیزیں یونانیوں کے لیے مقدس نہیں ہوتی، لیکن ہومر کے دیوتاؤں میں روحانی انفرادیت کے ساتھ ایک ایسا مقدس عنصر موجود ہے جو فطری چیزوں پر قابو پا لیتا ہے۔ مثلا ہومر کے دیوتا پیسائڈن میں پونٹوس اور اوسینیس کی سمندروں کی قوت ہے جو زمین کو گھیرے رہتی ہے۔ پیسائڈن ہی نے ٹرائے کی تعمیر کی تھی اور وہی ایتھنز کا محافظ بھی ہے۔ پیسائڈن ہر جگہ شہروں کے بانی کی حیثیت سے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ سمندر ہی کے ذریعے جہاز رانی اور تجارت ہوتی ہے اور سمندر ہی لوگوں کو ایک دوسرے سے ملاتا ہے۔ اس طرح اپولو جو ایک نیا دیوتا ہے، علم اور اوریکل کا دیوتا ہے، اس میں علم کی روشنی ہے، یعنی اس میں ابھی فطرت کے دیوتا ہیلیوس کی یادیں باقی ہیں، یعنی سورج کی روشنی کا عنصر اس میں ابھی باقی ہے۔ یہی صورت ایفروڈائٹی کی بھی ہے۔ ہم جتنی دور جا کر مشرق میں اس کا سراغ لگاتے ہیں، یہ ایک فطری
اور حسی قوت نظر آتی ہے، لیکن جب ہم یونان میں آتے ہیں تو وہ ہمیں یونانی دیومالا میں اپنی ساری محبت، دلربائی اور دلکشی کے ساتھ نظر آتی ہے۔ ایفروڈائٹی میں روحانیت کے انفرادی پہلو کے ساتھ فطری بنیاد کی کمی نظر نہیں آتی۔ موسیقی اور شاعری کی دیویوں کی بنیاد بھی فطری ہے، جو بہار کے پانیوں کے بہنے کی آواز ہے۔ زیس کی پرستش بھی بادل کی گرج کے دیوتا کی حیثیت سے کی جاتی تھی۔ زیس کو بھی فطرت کی ایک آفاقی قوت سمجھنا چاہیے، ہرچند کہ ہومر کے یہاں گرج بدقسمتی کی علامت ہے، یا ایسا شگون جس کا براہ راست تعلق روحانیت سے ہے۔ اسی طرح جونو آسمانوں میں ایک گونج کی حیثیت رکھتی ہے۔ جونو اس فضا میں ایک گونج کی حیثیت سے رہتی ہے جہاں آسمان میں دیوتا اور دیویاں گھومتی رہتی ہیں۔ یہ کہا جاتا تھا کہ زیس نے ہرکلس کو جون کے سینے سے دودھ پلوایا، اور جب وہ دودھ ادھر ادھر بکھر گیا تو اس سے کہکشاں وجود میں آ گئی۔ جس طرح نئے دیوتاؤں کی فتح کے باوجود فطرت کے شکست خوردہ بنیادی عناصر باقی رہتے ہیں، اسی طرح پستی کی حالت میں بھی حیوان دوبارہ اپنے موضوع مقام کے مطابق روحانیت سے مثبت تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ مثلاً عقاب جو پیس کے بازو اور مورجنوں کے بازو آ جاتا ہے، فاختہ وینس کی خدمت میں رہتی ہے، اور اینیبس نامی کتا زیر زمین دنیا کی حفاظت کرتا ہے۔ کلاسیکی آرٹ روحانیت کو اپنا مافی بنا کر فطرت سے اس کی شکل اور وہ اعمال و حرکات لیتا ہے جن میں روحانیت آزادانہ اور مکمل طور پر جھلکتی ہو۔ کلاسیکی آرٹ اس شکل کو کسی علامت کے طور پر قبول نہیں کرتا، بلکہ عملاً ایسی چیز کی حیثیت سے قبول کرتا ہے جو اپنے اندر ہی سے روح کو موضوع وجود عطا کرتی ہے۔